كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان توابين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات پاک کے لیے. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطھا رازدار ما اوہا شاہد ما طبا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جن میں والدین کے حقوق سے متعلق حکم صادر ہوا. ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت اس کا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حق کے متصل بعد والدین کے حق کو بیان کیا گیا. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ ارشاد فرمایا.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ایک شخص نے عرض کی کہ حضور سب سے زیادہ میرے احسانات کا حقدار کون ہے، میں کس سے نیکی کروں؟ قال امہ کا، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال امہ کا، فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ قال ثم من، عرض کی حضور پھر کون؟ قال امہ کا، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، قال ابا کا، فرمایا تیرا باپ، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے۔ تو والدہ کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا 1 حق بیان کیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے، ایام حمل کی تکلیف، عند الولادت وہ تکلیف، اور پھر تربیت کی تکلیف، اور والدین تیسری تربیت کی تکلیف میں تکلیف باپ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے 3 حق ماں کے بیان کیے اور 4تھا حق جو ہے وہ باپ کا بیان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ماں کی خدمت میں بیٹا باپ سے اولیت دے، کوئی چیز باہر سے لے کر آئی تو پہلے ماں کو پیش کرے پھر باپ کو دے، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ یعنی اگر 2 باتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ماں کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، باپ کہتا ہے یہ کرو، بیٹا پھنس گیا، اذیت میں مبتلا ہے، کیا کرے؟ ان میں سے ایک کی بات کو ماننا ہوگا، دونوں کی باتوں کو ماننا ممکن نہیں ہے کیونکہ باتیں متضاد ہیں۔ تو اب وہ کیا کرے؟ ماں کی بات مانے یا باپ کی بات مانے؟ اور ان میں سے ایک کو ماننا ہے بھی ضروری۔ اس وقت علماء نے کہا کہ اس وقت باپ کی بات کو ترجیح دے، چونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم باپ ہے، ماں نہیں، تو حکم میں باپ کو ترجیح دے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں ایک مفسر کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں 40 سال گزر گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم ہی نہیں دیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، حضور نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ